بتاؤ کتنے پیسے دو گی ایک رات کے؟ وہ سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا جب ایک کم عمر لڑکی اس سے پوچھنے لگی۔ وہ لڑکی بار بار پلٹ کر گلی کے اس پار دیکھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زبردستی اس کام کے لیے اسے مجبور کیا گیا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اس کے ساتھ لہجے سے ڈر کر وہ لڑکی پیچھے ہونے لگی تھی جب شہریار نے اسے کھینچ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ ایس پی تھا اس علاقے کا۔ مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ سو کرتی بولی تو شہریار نے خوف سے اس لڑکی کو دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شہریار نے پوچھا۔ ہر اس لڑکی کا نام سن کر ایک جھٹکے سے گاڑی روکے وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ بادلوں کی گرج اور کڑک نے شہر کی فضا کو مزید بھوجل بنا دیا تھا۔ سڑکیں سنسان تھی اور اسٹریٹ لائٹ سے زرد روشنی گیلی سڑک پر پڑ کر ایک عجیب سا ہیبت ناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک سیاہ رنگ کی ویگو گاڑی سڑک کنارے کھڑی تھی جس کے شیشے گہرے سیاہ تھے۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، صرف سگریٹ کے سلگنے کی آواز اور باہر ہوتی بارش کی بوندوں کا شور تھا۔ شہریار نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں آہستہ سے باہر کی طرف چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سا غصہ بھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک مجرم کا تعاقب کر رہا تھا لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے شیشے پر ایک دستک ہوئی۔ شہریار نے چونک کر دیکھا، باہر ایک لڑکی کھڑی تھی، بارش میں شرابور بال بکھرے ہوئے اور دوپٹہ گلے میں لپٹا ہوا۔ شہریار نے آہستگی سے شیشہ نیچے کیا۔ لڑکی کی عمر بمشکل 18-19 سال ہوگی لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا خوف اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، بتاؤ کتنے پیسے دو گے ایک رات کے؟ شہریار کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی بولتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر اندھیری گلی کی طرف دیکھ رہی ہے، جیسے وہاں کوئی بلا کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہو۔ شہریار سرد لہجے میں بولا، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے لہجے میں بچارگی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں نے کہا ریٹ کیا دو گے؟ وقت ضائع مت کرو، اگر چلنا ہے تو چلو ورنہ میں کسی اور سے بات کروں۔ شہریار نے نوٹ کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ اپنی قمیض کے پلوں کو سختی سے بھینچ رہی تھی۔ شہریار درشتی سے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ زمل تلخی سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، ایک گاہک سے۔ یہاں اس وقت تم جیسے لوگ ہی رکتے ہیں، بولو کیا ارادہ ہے؟ شہریار نے سگریٹ گاڑی کے ایش ٹرے میں مسل دی اور دروازہ کھل کر باہر نکلا۔ وہ طویل القامت تھا اور اس کی شخصیت کو روک کسی کو بھی زیر کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر آیا، زمل 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شہریار استحسیہ انداز سے بولا، پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ ابھی تو سودا کر رہی تھی۔ زمل ڈوبتی آواز میں کہنے لگی، تم کوئی عام بندے نہیں لگتے، مجھے جانے دو۔ شہریار سختی سے بولا، اب نہیں جا سکتی تم، بیٹھو گاڑی میں۔ اس نے زمل کا بازو سختی سے پکڑا۔ زمل نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ زمل جھنجھلاہٹ میں بولی، نہیں مجھے چھوڑو، میں نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ، میں مذاق کر رہی تھی۔ شہریار فوراً بولا، مذاق مہنگا پڑے گا تمہیں، بیٹھو۔ اس نے زبردستی اسے اگلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی زمل نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک ہو چکا تھا۔ زمل چیختے ہوئے بولی، کھولو اسے، مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ شہریار نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی اور سرد مہری سے کہا، ابھی تو تم خود ریٹ مانگ رہی تھی، اب اچانک ایسی لڑکی نہیں ہو کا ڈرامہ کیوں؟ زمل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں گاڑی کے بند ماحول میں گونج رہی تھی۔ میں مجبور تھی، میرے تایا نے کہا تھا کہ اگر میں آج رات پیسے لے کر نہ آئی تو وہ میری چھوٹی بہن نوری کو بیچ دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں نے سوچا شاید یہ آسان ہوگا لیکن میں نہیں کر سکتی۔ شہریار نے ایک گاڑی سنسان جگہ روکی اور لائٹ آن کی۔ اس نے مڑ کر زمل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی جو گناہ کی گرد سے اب تک پاک تھی۔ شہریار سختی سے پوچھنے لگا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، زمل منیر پاشا نام ہے میرا۔ یہ نام سنتے شہریار کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ منیر پاشا؟ وہ شخص جس کی تلاش میں برسوں سے بھٹک رہا تھا، وہی شخص جس نے شہریار کے باپ پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں خودکشی پر مجبور کیا تھا۔ شہریار دبنگ آواز بولا، تم منیر پاشا کی کیا لگتی ہو؟ زمل حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، وہ میرے تایا ہیں، میرے ابو کے انتقال کے بعد انہوں نے ہمارا سب کچھ ہڑپ لیا اور اب ہمیں بھی بیچنا چاہتے ہیں، لیکن آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ شہریار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ قدرت نے بدلے کا کتنا حسین موقع فراہم کیا تھا۔ دشمن کی بھتیجی خود چل کر اس کے پاس آئی تھی اور وہ بھی اس حالت میں۔
میں کون ہوں یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال یہ جان لو کہ تم اب منیر پاشا کے پاس واپس نہیں جا رہی ہو۔ زمل نے حیرت سے بولی، مطلب آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ کیا آپ بھی؟ شہریار بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، خاموش، زبان کو لگام دو، میں اس علاقے کا ایس پی ہوں، شہریار خان، اور تم اب میری قید میں ہو۔ زمل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ایس پی شہریار خان؟ اس نے اس نام کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ جتنا فرض شناس تھا اتنا بے رحم بھی۔ نہیں پلیز مجھے تھانے مت لے جائیں، میری بہن اکیلی ہے، وہ مر جائے گی۔ وہ نہیں مرے گی، لیکن تمہارے تایا ضرور مریں گے۔ انہوں نے جو بویا ہے اب وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہریار نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی، لیکن اس بار رخ تھانے کی طرف نہیں تھا، بلکہ شہر سے باہر بنے اس کے نجیب فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ زمل گاڑی کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دلدل سے نکل کر دوسرے گہرے کنویں میں گر گئی ہے یا یہ اس کی نجات کا راستہ ہے۔ بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور شہریار کے دماغ میں انتقام اور اس لڑکی کی معصومیت کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ اسے زمل کے تایا سے نفرت تھی، لیکن زمل کی آنکھوں میں موجود سچائی اسے بے چین کر رہی تھی۔ منیر پاشا، تم نے میری زندگی برباد کی تھی، اب دیکھو میں تمہاری عزت کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ شہریار نے دل میں سوچا، لیکن جب اس نے ایک نظر روتی ہوئی زمل پر ڈالی تو اسے اپنے اندر کی انسانیت بیدار ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ مجرم نہیں تھی، وہ صرف ایک مہرہ تھی۔ زمل مدھم آواز میں بولی، آپ مجھے مار دیں گے؟ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی۔ گاڑی شہر کے حدود سے باہر ایک سنسان علاقے میں واقع ایک پرانی لیکن پرسکون اور پرشکوہ فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ بارش اب بھی تھمی نہیں تھی، بس اس کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی۔ شہریار نے گاڑی کا انجن بند کیا اور خاموشی سے باہر نکلا۔ زمل اب بھی سیٹ سے چپکی بیٹھی تھی، اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ شہریار نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور سرد لہجے میں حکم دیا، اترو۔ زمل نے باہر کی تاریکی کو دیکھا اور پھر شہریار کے پتھر جیسے چہرے کو۔ اس نے ہمت جمع کی اور گاڑی سے باہر نکلی۔ گیلی زمین پر قدم رکھتی اس کی ٹھنڈک اسے روح تک محسوس ہوئی۔ شہریار اسے بازو سے پکڑ کر برآمدے کی طرف لے گیا۔ چوکیدار نے فوراً گیٹ کھولا اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا، لیکن شہریار کی آنکھوں کے جلال نے اسے کچھ بھی پوچھنے سے باز رکھا۔ اندر داخل ہوتے شہریار نے اسے ایک بڑے سے ہال کے درمیان کھڑا کر دیا اور خود صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ کاکا، 2 کپ کڑک چائے لاؤ، اور اس لڑکی کے لیے خوش کپڑے اور تولیہ بھی۔ شہریار نے ملازم کو حکم دیا۔ زمل ہکا بھکا کھڑی، کبھی کمرے کی سجاوٹ دیکھتی تو کبھی شہریار کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پولیس آفیسر اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے۔ زمل ہلکی آواز میں کپ کپاہٹ کے ساتھ بولی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ اگر آپ پولیس والے ہیں تو مجھے تھانے لے کر جائیں۔ یہ گھر، یہ سب کیا ہے؟ شہریار نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ بہت تھکا ہوا ہو۔ اگر تھانے لے گیا تو تمہارے تایا آدھے گھنٹے میں تمہیں وہاں سے چھڑا کر لے جائیں گے، کیونکہ وہاں ان کے پالتو کتے بیٹھے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم ابھی ان کے ہاتھ لگو۔ زمل نے حیرانی سے پوچھا، لیکن کیوں؟ آپ کو میری فکر کیوں ہے؟ شہریار نے اچانک آنکھیں کھولی اور اٹھ کر اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھی کہ زمل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہارے تایا منیر پاشا سے میرا حساب بہت پرانا ہے زمل۔ آج سے 10 سال پہلے انہوں نے ایک ایماندار آدمی پر کرپشن کا جھوٹا الزام لگایا تھا، اس کی عزت نیلام کی تھی اور اسے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ جانتے ہو وہ آدمی کون تھا؟ زمل نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شہریار دکھ بھرے لہجے میں بولا، وہ میرا باپ تھا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں منیر پاشا کو اس مقام پر لاؤں گا جہاں وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگے گا، اور دیکھو قدرت نے اس کی سب سے بڑی کمزوری، اس کی بھتیجی کو میرے قدموں میں لا پھینکا۔ زمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا کہ وہ ایک شکاری کے چنگل سے نکل کر ایک بھوکے شیر کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ میرا یقین کریں، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود ان کی نفرت کا شکار ہوں۔ جب میرے ابو فوت ہوئے انہوں نے زبردستی ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا۔ نوری میری چھوٹی بہن، وہ دل کی مریض ہے، اس کے آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور تایا نے مجھ سے سودا کیا۔ انہوں نے کہا اگر میں آج رات سلطان کے پاس نہیں گئی تو وہ نوری کا علاج رکوا دیں گے۔ وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ شہریار نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اندر کہیں ایک خلش سی محسوس ہوئی۔ سلطان؟ وہی اسمگلر جس کا پورا شہر نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے؟ تمہارے تائی نے تمہیں اس کے پاس بھیجا تھا؟ ہاں، وہ کہتے تھے کہ سلطان کو کم عمر لڑکیاں پسند ہیں۔ میں نے بہت منتیں کی، لیکن انہوں نے دھکا دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر کھڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر آپ کی گاڑی آئی اور میں نے سوچا کہ اگر مجھے بکنا ہی ہے
تو میں خود اپنی قیمت لگاؤں گی تاکہ وہ پیسے نوری کے کام آ سکے۔ شہریار نے ایک زوردار ٹھوکر سامنے بڑی میز کو ماری۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایک ایس پی ہوتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے شہر میں منیر پاشا جیسے درندے اس حد تک گر چکے ہیں۔ کمینہ شخص، اپنی ہی بیٹی جیسی بچی کا سودا کر دیا۔ اسی وقت نوکر چائے اور کپڑے لے کر آیا۔ شہریار نے اشارے سے اسے کپڑے دینے کو کہا۔ جاؤ، پہلے حلیہ درست کرو اپنا، اوپر والے کمرے میں جاؤ اور یہ گیلے کپڑے بدلو، اور ہاں، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، باہر گارڈز کھڑی ہیں۔ زمل خاموشی سے کپڑے لے کر اوپر چلی گئی۔ شہریار نے چائے کا کپ اٹھایا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بارش اب تھم چکی تھی لیکن اس کے ذہن کا طوفان ابھی شروع ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زمل واپس آئی۔ اس نے ایک سادہ سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ دھلنے کے بعد اور بھی معصوم لگ رہا تھا۔ بیٹھو اور چائے پیو۔ شہریار کے حکمیہ لہجے پر زمل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر شہریار کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ کیا آپ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ شہریار نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بدلہ تو میں لوں گا، لیکن تم سے نہیں۔ میں تمہیں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کروں گا۔ منیر پاشا کو لگ رہا ہے کہ تم سلطان کے پاس پہنچ چکی ہو، لیکن جب اسے پتا چلے گا کہ تم میرے پاس ہو تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ سن کر زمل کانپ گئی۔ لیکن نوری، اس کا کیا ہوگا؟ وہ تایا کے پاس ہے، وہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ نوری کی فکر تم مجھ پر چھوڑ دو۔ صبح ہوتے ہی میرے آدمی اسے وہاں سے نکال لائیں گے۔ اب سے تم اور تمہاری بہن میری حفاظت میں ہو، لیکن یاد رکھنا زمل، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ زمل بے بسی سے بولی، میں کیا کروں گی؟ تمہیں عدالت میں اپنے دایا کے خلاف گواہی دینی ہوگی، ان تمام کالے دھندوں کی جو وہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تمہیں وہ فائل ڈھونڈنی ہے اور میری مدد کرنی ہوگی جو میرے باپ کے پاس تھی اور جو تمہارے تایا نے چوری کر لی تھی۔ زمل نے گہرا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے، لیکن شہریار کی آنکھوں میں اسے ایک ایسی پناہ گاہ نظر آ رہی تھی جو اسے اب تک کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ نوری کو کچھ نہیں ہوگا۔ شہریار خان کا وعدہ ہے، اسے خراش بھی نہیں آئے گی۔ اسی لمحے شہریار کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی اور اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر پر ڈال دیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور کرخت آواز آئی تھی۔ خان صاحب، سنا ہے آج کل آپ کی نظریں میری چیزوں پر بہت زیادہ ہیں۔ میری امانت آپ کی گاڑی میں دیکھی گئی ہے، اس سے عزت سے میرے حوالے کرتے ورنہ شہر میں خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ شہریار نے زمل کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ شہریار نے فون پر ایک سرد قہقہ لگایا۔ سلطان، تم نے غلط پتے پر دستک دی ہے، وہ لڑکی اب میری حراست میں، اور رہی بات خون کی ہولی کی تو یاد رکھنا، میں وردی اتار کر بھی تم جیسے غنڈوں کا شکاری ہوں گا۔ ہمت ہے تو آ کر لے جاؤ۔ شہریار نے فون کاٹ دیا اور زمل کی طرف جھک کر بولا، کھیل شروع ہو گیا زمل، اب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ زمل نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی کہانی اب ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے، جہاں محبت اور نفرت کے درمیان لکیر بہت دھندلی ہونے والی تھی۔ شہریار نوکر کو پکارتے ہوئے کہنے لگا، کاکا، اوپر والا کمرہ لاک کر دو اور چابی میرے پاس لے آؤ، آج کی رات لمبی ہونے والی ہے۔ شہریار باہر برآمدے میں نکل گیا تاکہ اپنے جونیئر حیدر کو ضروری ہدایت دے سکے۔ پیچھے ہال میں زمل اکیلی کھڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص کی قیدی تو ہے، لیکن شاید پہلی بار وہ خود کو محفوظ بھی محسوس کر رہی تھی۔ صبح کی سفید روشنی فارم ہاؤس کے لاؤنج میں پھیل چکی تھی۔ شہریار صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ چیک کر رہا تھا جب باہر گاڑی روکنے کی آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے انسپکٹر حیدر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ سر، گڈ مارننگ، حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ شہریار نظریں لیپ ٹاپ پر ہی رکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا خبر لائے ہو حیدر؟ سلطان نے کوئی نیا کھیل شروع کیا ہے یا منیر پاشا نے؟ حیدر نے اسکرین پر نظر جمائے پوچھا، سر، منیر پاشا نے بازی چلی ہے۔ اس نے تھانے میں اپنی بھتیجی زمل کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج کروائی ہے، اور سب سے بڑی بات، اس نے میڈیا کو بھی بلا لیا ہے کہ پولیس کی موجودگی میں شہر سے لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں۔ وہ نامعلوم افراد پر شک ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کا اشارہ سیدھا آپ کی طرف ہے۔ وہ آپ کو اس کیس میں پھنسانا چاہتا ہے۔ شہریار نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک سرد مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ منیر پاشا کو لگتا ہے کہ وہ پولیس کے محکمے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر استعمال کرے گا۔ حیدر، اس کی ایف آئی آر پھاڑ کر کوڑے دان میں ڈالو، کوئی انکوائری نہیں ہوگی۔ لیکن سر، میڈیا یا پریشر، اور اوپر سے سلطان کے غنڈے بھی رات سے اس علاقے کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ سیف ہاؤس اب مزید سیف نہیں رہا۔ اگر سلطان کو بھنک پڑ گئی کہ لڑکی یہاں ہے تو وہ سیدھا اٹیک کرے گا۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور کھڑا ہو گیا۔
تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے، اسے میرے گھر شفٹ کرنا ہوگا۔ حیدر حیرت سے بولا، سر، بیگم زہرا کے پاس؟ لیکن وہ کیا سوچیں گی؟ اور فریہ میڈم، آپ جانتے ہیں ان کا غصہ۔ شہریار سختی سے بولا، میرے گھر کے فیصلے میں خود کرتا ہوں، فریہ نہیں۔ تم جاؤ اور سلطان کی ٹھکانوں پر نظر رکھو، مجھے نوری کی لوکیشن ہر حال میں چاہیے۔ حیدر کے جانے کے بعد شہریار نے زمل کو نیچے بلایا۔ زمل کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ تیار ہو جاؤ زمل، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ زمل خوفزدہ ہو کر کہنے لگی، کہاں؟ کیا سلطان کو پتہ چل گیا؟ میری بہن کی کوئی خبر ملی؟ شہریار اسے بتانے لگا، میری ٹیم نوری کو ڈھونڈ رہی ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہو، وہاں تم زیادہ محفوظ رہو گی، لیکن گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میری ایک بات غور سے سن لو۔ زمل نے اسباب میں سر ہلایا، میری ماں بہت نفیس خاتون ہے، انہیں میرے اور منیر پاشا کے درمیان چلنے والی اس جنگ کی تفصیلات نہیں معلوم، اور نہ ہی میں انہیں پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ تم ان کے سامنے اپنا نام صرف زمل بتاؤ گی۔ تم میرے ایک مرحوم دوست اسد کی بہن ہو، اسد کی موت کے بعد تمہارا کوئی سہارا نہیں تھا، اور کچھ خاندانی دشمن تمہیں مارنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا ہوں، سمجھ گئی؟ لیکن میں جھوٹ کیسے؟ شہریار آواز اونچی کرتے ہوئے بولا، اگر زندہ رہنا ہے اور اپنی بہن کو بچانا ہے تو تمہیں یہ جھوٹ بولنا ہوگا، اور کوئی حماقت مت کرنا۔ زمل نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ گاڑی شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع شہریار کے عالیشان آبائی گھر کے پورچ میں آ کر رکی۔ زمل اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر مزید سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ شہریار نے اسے اشارہ کیا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں بیگم زہرا چائے پی رہی تھی، ان کے چہرے پر ایک خاص وقار اور متانت تھی۔ شہریار کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شہریار بیٹا، تم رات کو گھر کیوں نہیں آئے؟ میں کتنی پریشان تھی، اور یہ بچی کون ہے تمہارے ساتھ؟ بیگم زہرا کی نظر زمل پر ٹہر گئی۔ زمل نے گھبرا کر سلام کیا، السلام علیکم آنٹی۔ بیگم زہرا نے شفقت سے بولا، وعلیکم السلام، جیتی رہو، آؤ بیٹھو یہاں۔ شہریار نے زمل کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ امی، یہ زمل ہے، آپ کو اسد یاد ہے، میرا کالج کا دوست جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا؟ ہاں بیٹا، بہت دکھ ہوا تھا اس کا سن کر۔ کیا یہ اسی کی بہن ہے؟ جی امی، اسد کے جانے کے بعد اس کے ظالم رشتہ داروں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب اس بچی کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ کل رات مجھے بہت بری حالت میں ملی، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، جب تک اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ ہمارے ساتھ آپ کی بیٹی بن کر رہے گی۔ بیگم زہرا کا دل زمل کی معصومیت اور اداس آنکھوں کو دیکھ کر پسیج گیا۔ انہوں نے زمل کے سر پر ہاتھ رکھا، یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم بالکل پریشان نہ ہو بیٹی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اسد شہریار کا بھائیوں جیسا دوست تھا، تو تم بھی میری بیٹی جیسی ہو۔ کیا کھاؤ گی تم؟ میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ زمل آنسو روکتے ہوئے بولی، نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس پیار اور شفقت نے زمل کے دل پر عجیب سا اثر کیا تھا، اسے اپنا گھر، اپنی ماں یاد آ گئی تھی، وہ رو پڑی۔ بیگم زہرا نے اسے گلے لگا لیا، ارے روتے نہیں میری جان، شہریار ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، جاؤ بیٹا اوپر گیسٹ روم میں آرام کرو۔ زمل ابھی سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ گھر کا مین ڈور زور سے کھلا۔ فریحہ تلملاتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر غصہ تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ شہریار، تم رات بھر کہاں تھے؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ فریحہ کی نظر اچانک سیڑھیوں پر کھڑی زمل پر پڑی، وہ ایک دم رک گئی اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ شہریار کی طرف مڑی۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی رات بھر فون بند رکھنے کی؟ وجہ یہ 2 کوڑی کی لڑکی تھی؟ واہ شہریار، تم پولیس والے اتنے گر جاؤ گے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ شہریار سخت لہجے میں کھڑا ہوتے ہوئے غصے سے بولا، فریحہ، اپنی زبان کو لگام دو، تم کس سے اور کیا بات کر رہی ہو تمہیں اندازہ بھی ہے؟ فریحہ ٹھٹائی سے بولی، کیوں نہ بولوں، میں تمہاری منگیتر ہوں، میرا حق ہے تم پر، اور یہ کون ہے جسے تم اٹھا کر اپنے گھر لے آئے ہو؟ کیا اب تم سڑک چھاپ لڑکیوں کو یہاں رکھو گے؟ بیگم زہرا سختی سے فریحہ کو مخاطب کر کے بولی، فریحہ، بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے، یہ زمر ہے، شہریار کے دوست اسد کی بہن، یہ کوئی غیر نہیں ہے، اور اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے شہریار نے اسے یہاں لایا ہے۔ تم کس قسم کی بکواس کر رہی ہو؟ فریحہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، خالہ جان، آپ کا یہ سیدھا سادہ بیٹا آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کون سا اسد؟ اسد تو مر چکا ہے، اور یہ لڑکی کہیں سے بھی اسد کی بہن نہیں لگتی، اس کے کپڑے، اس کا حلیہ دیکھیں، یہ تو مجھے کسی بازار کی۔ شہریار زور سے دھاڑتے ہوئے بولا، شٹ اپ فریحہ، ایک اور لفظ نکالا تو تم نے، میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کیا رشتہ دار ہو۔ شہریار کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ فریحہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زمل ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ زمل، میری ذمہ داری ہے، وہ اس گھر میں رہے گی پوری عزت کے ساتھ، اور اگر تمہیں اس کے یہاں رہنے سے مسئلہ ہے
دروازہ کھلا ہے، تم جا سکتی ہو۔ فریہ صدمے سے چور کہنے لگی، تم اس سڑک سے اٹھائی ہوئی لڑکی کے لیے مجھے بےعزت کر رہی ہو؟ مجھ سے جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ تم پچھتاؤ گے شہریار، میں انکل کو سب بتاؤں گی کہ تم گھر میں کیا گل کھلا رہی ہو۔ شہریار غصے سے کہنے لگا، جو بتانا ہے بتاؤ، لیکن اب میرے گھر میں تمہارا یہ تماشا نہیں چلے گا، گیٹ آؤٹ۔ فریہ نے غصے سے زمل کو گھورا اور پیر پٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ بیگم زہرا نے پریشانی سے شہریار کو دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا شہریار؟ وہ تمہاری منگیتر ہے، وہ غصے کی تیز ہے، لیکن تمہیں اس طرح سے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ امی، اس کا غصہ اور اس کی بدتمیزی میری برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ وہ ہر بات پر مجھ پر شک کرتی ہے اور اب اس نے ایک معصوم لڑکی پر الزام لگایا ہے۔ میں ایسی عورت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ شہریار یہ کہتے ہوئے مڑ کر زمل کی طرف بڑھا۔ زمل ابھی تک وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ شہریار صاحب، میری وجہ سے آپ کی منگیتر آپ سے ناراض ہو گئی۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں کسی کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی، میں کہیں بھی جا کر چھپ جاؤں گی۔ شہریار نرمی سے لیکن فیصلہ کن انداز میں بولا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ فریحہ کا مسئلہ تم نہیں ہو، اس کی اپنی انا اور بدگمانی ہے۔ تم جاؤ اور جا کر آرام کرو، اور میری ماں نے جیسا کہا ہے یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ زمل نے گہرے آنسوؤں کے ساتھ بیگم زہرا اور پھر شہریار کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک ایسی پناہ گاہ میں آ گئی ہے جس کے دروازے اس کے لیے مضبوطی کر دیے گئے ہیں۔ بیگم زہرا ملازم کو آواز دیتے ہوئے بولی، رشیدہ، زمل بی بی کو ان کے کمرے تک چھوڑ آؤ اور ان کا خیال رکھنا۔ زمل کے جانے کے بعد بیگم زہرا نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار، مجھے نہیں معلوم تھا تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو، لیکن میں ایک ماں ہوں، یہ لڑکی اسد کی بہن نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کا خوف کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے کوئی بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ شہریار نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور گہری سانس لی۔ امی، وقت آنے پر میں آپ کو سب بتا دوں گا، لیکن فی الحال بس اتنا جان لیں کہ یہ لڑکی ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی تھی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ایک پولیس والے اور ایک انسان کی حیثیت سے اسے بچانا میرا فرض ہے۔ بیگم زہرا نے مسکرا کر بیٹے کا ماتھا چوما۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، جاؤ اپنا کام کرو، اس کی فکر مجھ پر چھوڑ دو۔ شہریار گھر سے باہر نکلا، اس کا فون بجنے لگا۔ حیدر کی کال تھی۔ سر، نوری کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، وہ سلطان کے پرانے گودام میں نہیں ہے، بلکہ اسے منیر پاشا نے شہر سے باہر ایک نجی ہسپتال کے خفیہ وارڈ میں رکھا ہوا ہے تاکہ سلطان کے بندے وہاں سے اسے اٹھا سکیں۔ شہریار جلدی سے بولا، میں وہاں پہنچ رہا ہوں، فورس تیار رکھو حیدر، آج منیر پاشا کا غرور بھی ٹوٹے گا اور سلطان کی بدماشی بھی۔ گاڑی کے ٹائروں کی آواز نے گھر کے باہر کی خاموشی کو توڑا اور شہریار طوفان کی طرف اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ پیچھے گھر میں زمل پہلی بار سکون کی نیند سونے کی کوشش کر رہی تھی، اس امید پر کہ شہریار اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ بیگم زہرا زمل کے پاس بیٹھی اسے اپنے بچپن کی قصے سنا کر اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زمل کا ذہن ہسپتال میں پڑی اپنی چھوٹی بہن نوری میں اٹکا ہوا تھا۔ زمل بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آنٹی، کیا شہریار صاحب کا کوئی فون آیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نوری کے بارے میں بتائیں گے۔ بیگم زہرا بولی، بیٹا، وہ جب کسی مشن پر ہوتا ہے تو فون کم ہی اٹھاتا ہے، تم پریشان نہ ہو، میرا بیٹا اپنے وعدے کا پکا ہے، وہ نوری کو لے کر ہی آئے گا۔ اسی دوران باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ زمل تیزی سے اٹھ کر برآمدے کی طرف بھاگی، اسے امید تھی کہ شہریار نوری کو ساتھ لایا ہوگا، لیکن سامنے شہریار کو اکیلے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ شہریار کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زمل لرزتی آواز میں بولی، شہریار صاحب، نوری کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا وہ مل گئی ہے۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور اپنی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی۔ اس کی خاموشی زمل کے لیے قیامت تھی۔ زمل، ہم وہاں پہنچے تھے، لیکن ہم سے 10 منٹ پہلے سلطان کے آدمی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ہسپتال کے عملے کو زخمی کیا اور نوری کو زبردستی وہاں سے نکل کر لے گئے۔ زمل کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ زمل چیختے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا وہ اسے مار دیں گے، وہ بہت بیمار ہے شہریار صاحب، اس کا دل کمزور ہے، وہ اتنا خوف برداشت نہیں کر پائے گی، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شہریار اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں زمل، اور میں اپنی ناکامی تسلیم کرتا ہوں، لیکن میری ٹیم ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ سلطان نے اسے مارنے کے لیے نہیں اٹھایا، وہ اسے تمہارے خلاف مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اسی لمحے شہریار کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی، وہ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے لاؤڈ سپیکر آن کر دیا تھا۔ سلطان دوسری طرف سے قہقہ لگاتے ہوئے بولا، خان صاحب، بڑی دیر کر دیا آپ نے ہسپتال پہنچنے میں،
یہ معصوم سی بچی تو ابھی سے ڈر کے نیلی پڑ رہی ہے، سنا ہے اس کے دل میں سوراخ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے غصے کی تپش سے یہ سوراخ اور بڑا ہو جائے۔ شہریار دھاڑتے ہوئے بولا، سلطان اگر اس بچی کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا، وہ ایک بیمار بچی ہے، اسے چھوڑ دو، تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے، میرا جھگڑا تم سے نہیں اس لڑکی سے جو تمہارے گھر میں چھپی بیٹھی ہے۔ اگر اس بچی کو زندگی چاہتے ہو تو اس زمل کو بولو کہ آج رات 12 بجے پرانے سیمنٹ کارخانے پہنچ جائے اکیلی۔ اگر پولیس کی ایک گاڑی بھی نظر آئی تو اس بچی کی لاش تمہیں ہسپتال کے کچر کنڈی سے ملے گی۔ فون کٹ گیا، کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ زمل نے آنسو پوچھے اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک جنون تھا۔ میں جاؤں گی، میں ابھی جاؤں گی۔ شہریار ایسے منع کرتے ہوئے بولا، پاگل مت بنو زمل، وہ تمہیں مار دے گا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ تم منیر پاشا کے سارے راز جانتی ہو۔ زمل تڑنت بولی، مرنے دے مجھے، اگر نوری کو کچھ ہوا تو میں ویسے بھی مر جاؤں گی۔ آپ نے کوشش کی شہریار صاحب، آپ کا شکریہ، لیکن اب یہ میری جنگ ہے، وہ میری بہن ہے، میری دنیا ہے۔ بیگم زہرا پریشانی سے کہنے لگی، شہریار بیٹا کچھ کرو، یہ بچی اکیلے وہاں کیسے جائے گی؟ شہریار نے زمل کے دونوں کندھے پر پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، زمل میری طرف دیکھو، تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں تمہیں اس درندے کے پاس ایسے ہی نہیں بھیج سکتا۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ پولیس نہ آئے، اگر آپ ساتھ ہوئے تو وہ نوری کو مار دے گا۔ شہریار اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، وہ پولیس کی بات کر رہا ہے، شہریار کی نہیں۔ میں وردی میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کوئی فورس ساتھ ہوگی، ہم ان کے بتائے ہوئے وقت سے آدھا گھنٹے پہلے وہاں پہنچیں گے۔ میں تمہیں اس کارخانے کے اندر بھیجوں گا، لیکن میں وہیں آس پاس رکوں گا، جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں نوری کو نکال لوں گا۔ زمل بے یقینی سے بولی، کیا آپ واقعی ایسا کر پائیں گے؟ شہریار اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، مجھ پر بھروسہ کرو زمل، آج تک شہریار خان کا کوئی شکار اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا، تم بس ہمت مت ہارنا، تمہیں وہاں جا کر سلطان کو باتوں میں الجھانا ہوگا تاکہ مجھے پیچھے سے راستہ بنانے کا موقع مل سکے۔ زمل فوراً رضامند ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر میری جان دے کر بھی نوری بچتی ہے تو میں تیار ہوں۔ شہریار نے اپنی کمر سے پسٹل نکالی اور اسے چیک کیا، اس کی آنکھوں میں منیر پاشا اور سلطان کے لیے وہ نفرت جاگ اٹھی تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ شہریار نے ماں سے کہنے لگا، امی آپ دعا کریں، آج یا تو وہ درندہ رہے گا یا میں۔ شہریار اور زمل گھر سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خنگی تھی۔ زمل نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جبکہ شہریار کے دماغ میں نقشہ بن رہا تھا کہ کیسے اس موت کے جال سے ان دونوں بہنوں کو صحیح سلامت نکالنا ہے۔ شہریار آہستہ سے زمل سے کہنے لگا، زمل یاد رکھنا، جیسے ہی میں سیٹی بجاؤں گا یا گولی چلے تم نے زمین پر لیٹ جانا ہے، سمجھ گئی ہو؟ وہ فوراً بولی، جی۔ گاڑی کی رفتار بڑھتی گئی اور وہ شہر کی روشنیوں کے پیچھے چھوڑتے ہوئے اس سنسان اور خطرناک کارخانے کی طرف بڑھنے لگے جہاں موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پرانے سیمنٹ کے کارخانے کی عمارت کسی نوحہ کنہ ڈھانچے کی طرح کھڑی تھی، چاروں طرف خاموشی تھی۔ زمل اکیلی کارخانے کے مرکزی ہال میں داخل ہوئی جہاں صرف ایک زرد بلب جل رہا تھا۔ زمل لرزتی ہوئی آواز میں چلائی، سلطان میں آ گئی ہوں، میری بہن کہاں ہے، اسے سامنے لاؤ۔ اندھیرے سے ایک بھاری قہقہا ابھرا اور سلطان اپنے مسلح گنڈوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا اور چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بلند آواز میں بولا، واہ، ماننا پڑے گا ایس پی شہریار کی صحبت نے تمہیں بہادر بنا دیا ہے، لیکن دیکھو تمہاری معصوم بہن کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک کونے میں نوری ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ زمل نوری کی طرف بھاگتے ہوئے چلائی، نوری میری جان آنکھیں کھولو۔ سلطان اسے روکتے ہوئے کہنے لگا، اتنی جلدی نہیں زمل، پہلے وہ فائل دو جو تمہارے تایا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہے، وہ فائل جس میں منیر پاشا اور میرے تمام کالے دھندوں کا کچا چٹا ہے۔ زمل بے بسی سے کہنے لگی، میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میں صرف اپنی بہن کو بچانے آئی ہوں۔ سلطان دانت پیستے ہوئے غصے سے بولا، تو پھر تم دونوں یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گی، لڑکی کو ختم کرو اسے۔ جیسے ہی سلطان کے آدمی آگے بڑھے، اچانک ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک دھواں چھوڑنے والا دستی بم ہال کے بیچوں بیچ آ گرا۔ پورے ہال میں سفید دھواں بھر گیا۔ سلطان، یہ کیا ہے؟ پکڑو اسے، گولی چلاؤ۔ اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی، لیکن اسی دھوئے میں ایک سایہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ وہ شہریار تھا، اس نے وردی نہیں پہنی تھی لیکن اس کی حرکتیں کسی چیتے جیسی تھی۔
اس نے خاموشی سے نوری کے پاس پہنچ کر اس کی رسیاں کاٹی۔ شہریار زمل کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولے، زمل زمین پر لیٹ جاؤ، اب میرا کام شروع ہوتا ہے۔ شہریار نے اپنی پسٹل نکالی اور ایک کے بعد ایک سلطان کے آدمیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ گولیوں کے تڑتڑاہٹ سے کارخانہ گونج اٹھا۔ سلطان بھوکلا کر پیچھے ہٹا، لیکن شہریار نے اسے دیکھ لیا تھا۔ شہریار زور سے چلایا، سلطان بھاگنے کی کوشش مت کرنا، آج تمہارا سامنا قانون سے نہیں، ایک بیٹے سے ہے جس کے باپ کی عزت تم نے نیلام کی تھی۔ سلطان نے پلٹ کر شہریار پر گولی چلائی جو شہریار کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ شہریار نے درد کی پرواہ کیے بغیر چھلانگ لگائی اور سلطان کو زمین پر دے مارا۔ دونوں کے درمیان گھتم گھتم لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ شہریار کے مکے سلطان کے چہرے پر برس رہے تھے۔ اسی دوران منیر پاشا بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ شہریار پر نشانہ باندھ رہا تھا جب حیدر اپنی فورس کے ساتھ پچھلے دروازے سے داخل ہوا۔ حیدر نے خبردار کرتے ہوئے کہا، ہتھیار ڈال دو منیر پاشا، تم چاروں طرف سے گھیرے لیے گئے ہو۔ منیر پاشا نے گھبرا کر گولی چلائی جو ایک لوہے کے ستون سے ٹکرائی۔ حیدر نے جوابی فائرنگ کی اور منیر پاشا کی ٹانگ میں گولی لگی۔ وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ دوسری طرف شہریار نے سلطان کو لہو لہان کر دیا تھا۔ شہریار سلطان کا گریبان پکڑ کر غصے سے دھاڑا، تم لوگوں کو لگا تھا کہ تم ایک لڑکی کو مہرا بنا کر بچ جاؤ گے؟ شہریار نے سلطان کو ہتکڑی لگائی اور پھر تیزی سے زمل اور نوری کی طرف لپکا۔ نوری کی حالت بگڑ رہی تھی۔ شہریار اسے لے کر تیزی سے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں وائٹ لائٹس کی چمک تھی اور فضا میں ادویات کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ نوری آئی سی یو میں تھی اور باہر زمل ساکت بیٹھی فرش کو تک رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر دھول اور خون کے دھبے تھے۔ شہریار کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ نوری اب خطرے سے باہر ہے۔ وقت پر طبی امداد ملنے سے اس کی حالت سنبھل گئی ہے۔ زمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار تشکر آمیز لہجے میں کہنے لگی، آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، کیوں؟ میں تو آپ کی دشمن کی بھتیجی تھی، آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں بچایا۔ شہریار سنجیدگی سے بولا، بدلہ گناہ گاروں سے لیا جاتا ہے زمل، معصوموں سے نہیں۔ میں نے تمہارے تائی جان کو گرفتار کر لیا ہے اور سلطان ابھی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میرے باپ کی روح کو آج سکون ملے گا۔ اسی وقت بیگم زہرا وہاں پہنچی۔ ان کے ساتھ انسپیکٹر حیدر بھی تھا جس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ بیگم زہرا کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ شہریار سے کہنے لگی، شہریار مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ حیدر نے مجھے بتا دیا کہ یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے گھر کیوں لائے تھے۔ زمل ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا کہ آپ اسے یہاں سے نکال دیا جائے گا، اسی لیے وہ جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، آنٹی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں اسد کی بہن نہیں ہوں، میں منیر پاشا کی۔ بیگم زہرا بات کاٹتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تم کس کی بھتیجی ہو، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتی جس نے میرے شوہر کی زندگی لی، لیکن انہوں نے زمل کا ہاتھ پکڑا، تم اس کا عکس نہیں ہو، میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے کہ تم نے اپنی بہن کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی، تم ایک بہادر لڑکی ہو زمل۔ شہریار انہیں بتانے لگا، امی، منیر پاشا نے صرف میرے باپ کو نہیں، زمل کے باپ کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ یہ فائلیں جو حیدر کو ملی ہیں ثابت کرتی ہیں کہ زمل کے والد کا انتقال قدرتی طور پر نہیں ہوا تھا، بلکہ انہیں زہر دیا گیا تھا تاکہ منیر پاشا جائیداد ہڑپ کر سکے۔ زمل یہ سن کر صدمے سے دیوار سے جا لگی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اپنا خون اتنا سفید ہو سکتا ہے۔ بیگم زہرا افسوس سے کہنے لگی، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے شہریار، اب اس بچے کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیا تم اب بھی اسے دشمن کی بھتیجی سمجھو گے؟ شہریار نے زمل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے پناہ بے چارگی اور دکھ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی دشمنی اب ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک نیا جذبہ لے رہا ہے جسے وہ ابھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ شہریار آہستہ سے بولا، نہیں امی، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، منیر پاشا کا نام اس کے ساتھ نہیں رہے گا، یہ اب صرف زمل ہے۔ اسی وقت فریہ وہاں آ پہنچی۔ اسے شاید منیر پاشا کی گرفتاری کی خبر مل چکی تھی۔ فریہ آتے ہی چڑھ دوڑی، شہریار یہ سب کیا تماشا ہے؟ لوگ باتیں کریں کہ تم نے ایک مجرم کی بھتیجے کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، میرا اور تمہارا رشتہ خطرے میں ہے۔ شہریار سرد لہجے میں بولا، ہمارا رشتہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا فریہ جب تم نے ایک مجبور لڑکی کی عزت پر کیچڑ اچھالا تھا۔ تم اس کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ،
کیونکہ اب میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ فریحہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بیگم زہرا کے جلال کو دیکھ کر خاموشی سے پلٹ گئی۔ بیگم زہرا محبت سے زمل سے بولی، زمل بیٹی، چلو اب گھر چلتے ہیں، نوری ٹھیک ہو جائے گی تو وہ بھی وہیں آئے گی۔ زمل نے شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار کے چہرے پر پہلی بار ایک نرم مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ زمل مشکور لہجے میں کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ شہریار صاحب۔ شہریار، شکریہ کی ضرورت نہیں زمل، بس اب مسکرانا سیکھو، کیونکہ اب تمہارے دکھ کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ ہسپتال کی کھڑکی سے باہر صبح کا پہلا سورج طلوع ہو رہا تھا، جو ایک نئے آغاز کی علامت تھا۔ 3 ماہ بعد کا وقت تھا۔ شہریار کے عالی شان گھر کا لان آج پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ فضا میں گلاب اور رات کی رانی کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ یہ دن زمل اور شہریار کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا، لیکن اس بار کوئی ڈر تھا نہ کوئی چھپا ہوا دشمن۔ نوری لان میں بھاگتے ہوئے خوشی سے کہہ رہی تھی، آپ نے دیکھا شہریار بھائی، میرا نیا جوڑا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ نوری اب بالکل تندرست لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی گلابی رنگت میں بدل چکی تھی۔ شہریار نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شہریار محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، میری چھوٹی پری تو آج سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن دیکھو زیادہ بھاگنا نہیں ہے، ڈاکٹر نے ابھی آرام کا کہا ہے۔ نوری معصومیت سے بولی، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب تو آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ شہریار کی نظریں دور سیڑھیوں پر ٹہر گئیں، جہاں سے بیگم زہرا زمل کا ہاتھ تھامے نیچے آ رہی تھی۔ زمل نے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، جس پر سنہری کام کی نفیس کڑھائی تھی۔ اس کا چہرہ شرم و حیا سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں وہ خوف اب کہیں نہیں تھا جو پہلی ملاقات میں تھا۔ بیگم زہرا شہریار کے پاس آ کر بولی، دیکھو شہریار، میری بیٹی کیسی لگ رہی ہے؟ آج اس کی آنکھوں میں وہ سکون دیکھ کر میرا دل بھر آیا ہے۔ شہریار مسکراتے ہوئے تائید کرتے کہنے لگا، امی سے آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ نکاح کی تقریب سادہ لیکن پروقار تھی۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھے اور شہریار نے قبول ہے کہا، پورے ہال میں مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگی۔ حیدر اور اس کے ساتھی آفیسر بھی وہاں موجود تھے، جو اپنے سخت مزاج ایس پی کو آج اتنا خوش دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ نکاح کے بعد شہریار اور زمل لان کے ایک گوشے میں اکیلے بیٹھ گئے تھے۔ چاندنی رات کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ زمل آہستہ سے شہریار سے مخاطب ہوئی، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب سچ ہے۔ وہ رات، وہ بارش اور وہ سگریٹ پینے والا سخت مزاج آفیسر، مجھے لگا تھا کہ میری زندگی وہیں ختم ہو گئی ہے۔ شہریار ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگا، اور مجھے لگا تھا کہ میں صرف ایک مجرم کی بھتیجی سے مل رہا ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ قدرت مجھے میری منزل سے ملانے جا رہی ہے۔ زمل، میں نے اپنی وردی کی قسم کھا کر بہت سے لوگوں کی حفاظت کی ہے، لیکن تمہاری حفاظت کرنا میرا سب سے پیارا فرض بن گیا ہے۔ زمل مشکور ہوتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے صرف بچایا نہیں ہے شہریار صاحب، آپ نے مجھے عزت دی ہے، ایک خاندان دی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ منیر پاشا کے سائے سے نکل کر میں اتنی پرسکون زندگی گزار پاؤں گی۔ شہریار جواباً کہنے لگا، منیر پاشا اور سلطان کا اب قصہ پانیانہ بن چکے ہیں۔ عدالت نے انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اب تمہارا تعلق اس ماضی سے نہیں ہے، اب تم صرف زمل شہریار ہو۔ اسی وقت حیدر وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ حیدر خوشی سے ڈبہ آگے کرتے ہوئے بولا، سر مٹھائی تو بنتی ہے، اور میڈم کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے کھڑوس ایس پی کو تھوڑا سا مسکرانے سکھا دیا، ورنہ ہم تو تھانے میں ان کے غضب سے ڈرتے ہی رہتے تھے۔ سب ہنس پڑے۔ ماحول میں ایک ایسی اپنائیت تھی جو زمل نے برسوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ بیگم زہرا نے آگے بڑھ کر زمل کی سر پر دوپٹہ درست کیا اور اسے گلے لگا لیا۔ بیگم زہرا محبت بھری لہجے میں بولی، آج سے گھر صرف شہریار کا نہیں تمہارا بھی ہے، تم اس گھر کی رونق ہو زمل۔ رات بھیگتی جا رہی تھی لیکن اس کے گھر کے چراغوں کی روشنی مدھم نہیں ہو رہی تھی۔
شہریار نے جمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے جگمگا رہے تھے۔ شہریار نے جمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جمل وعدہ کرو کہ اب کبھی اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دو گی۔ وہ مسکرا کر فوراً بولی، میں وعدہ کرتی ہوں، جب تک آپ کا سایہ میرے سر پر ہے مجھے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہانی کا نفرت کی آگ بجھ چکی تھی اور اس کی راگ سے محبت کا ایک ایسا پودا نکلا تھا جس کی جڑیں اب بہت مضبوط تھیں۔ دور کہیں نور کی قہقہے گونج رہے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ باہر کالی رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔